اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو بھی کام کیا جاتا ہے، ہر کام کے کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، بچنا پڑتا ہے۔ ہر علاج میں دوا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پرہیز بھی ہوتی ہے، اور حکماء کا قول یہ ہے کہ پرہیز دوا سے زیادہ ضروری ہے۔ طریقے تصوف اور طریقے سلاسل میں ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں، اور قرون ثلاثہ کی تو نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے خیر کا ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو یہ 3 زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ 3 عہد ایسے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا کہ تمام زمانوں سے بہتر زمانے۔ خیر القرون کے بعد سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جاری رہے گی، آپ کی تعلیمات بھی موجود رہیں گی، آپ کی برکات بھی موجود رہیں گی، حاملین برکات بھی رہیں گے۔ تھوڑے ہوں یہ الگ بات ہے، رہیں گے ضرور۔ اور جب کوئی حامل برکات نبوی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حاملین برکات ہیں۔ تو اس کے لیے بڑا عرصہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے، بڑے مجاہدے کیے لوگوں نے، ساری عمر شادی نہیں کی، گھر نہیں بنایا، خاندانوں سے الگ ہو گئے۔ ہم جب شروع میں ذکر کرتے تھے اور کسی کو مراقبات ثلاثہ کے بعد اگر سیر کعبہ فنا فی الرسول نصیب ہوتا تھا تو حضرت باقاعدہ برزخ کے مراقبات یا مشاہدہ اسے کرایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ برزخ کی بھی اپنی زبان ہے، بولی ہے، سیکھنا پڑتی ہے۔ تو
گاؤں کے ساتھ ہی باہر ایک اب بھی وہ حویلی سی ہے، اس میں ایک کچی قبر ہے، تو اکثر حضرت اس قبر پہ متوجہ فرمایا کرتے ساتھیوں کو کہ یہاں سے ابتدا کرو، ان بزرگ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں، تم انہیں کیا کہتے ہو، وہ تمہیں. تو وہ بات کرنا، برزخ کی بات کرنا یا سمجھنا، تو وہ اسلوب سکھایا جاتا تھا باقاعدہ. تو اس کے بارے میں نے عرض کی کہ حضرت یہ کون ہے جن سے، تو فرمان لگے یار ویسے ہی مجھے اس سے دلچسپی ہے، یہ بندہ فنا فی الرسول ہے اور یہ تلگنگ کے قریب کا یا شہر کا رہنے والا ہے یا کہیں قریب کا. تو یہ اللہ سیکھنے کے لیے دہلی گیا کسی بزرگ کے پاس، وہ پیدل جانے کا زمانہ تھا، تو وہاں اس نے برسوں، غالباً 15 یا 18 برس، مجھے اب تعین یاد نہیں، عرض فرماتے تھے کہ اتنا عرصہ شیخ کی خدمت میں رہ کر ذکر اذکار سیکھے اور انہیں فنا فی الرسول تک مراقبات نصیب ہو گئے. تو پھر 18-20 برس جو بیت گئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت اب مجھے اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں. تو شیخ نے اجازت دی کہ جا سکتے ہو لیکن اپنے علاقے میں نہ جانا. تو یہ وہاں سے تو واپس آئے لیکن پھر اپنے علاقے میں نہیں گئے، یہیں گھومتے پھرتے عمر بسر ہو گئی، یہاں فوت ہوئے اور یہاں دفن ہو گئے. علاقے میں نہ جانا کی وجہ کیا تھی؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص ساری عمر لڑائی بھڑائی پہ اور اس پہ رہا اور اس کے ہاتھوں 99 بندے قتل ہو گئے، بڑھاپا بھی آ گیا، قوا کمزور ہو گئے. تو اسے خیال آیا، اللہ نے کہیں اس کے دل میں خیال ڈال دیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے. تو وہ توبہ کی غرض سے، توبہ کی نیت سے کسی عالم کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا کہ حضرت میرے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے. تو انہوں نے فرمایا 99 بندے قتل کر چکے ہو، ظالم کے بچے، اب توبہ کرتے پھرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو بڑے بے دین، بڑے بدکار ہو، تمہارے لیے کون سی گنجائش ہے؟ تو وہ پہلے ہی ویسا آدمی تھا، اس نے تلوار نکالی اور مولانا کو بھونک دی اور کہا چلو 100 تو ہوں گے نا، اگر نہیں بخشا جاؤں گا، سکور تو پورا ہوگا. لیکن وہ جو خلش دل میں تھی وہ رہی. تو پھر وہ پھرتا پھرتا کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی انسان کے گناہ کتنے بھی جمع ہو جائیں اللہ کی بخشش کو عاجز تو نہیں کر سکتے. اس کی بخشش وسیع تر ہے، ہم اندازہ تم ضرور توبہ کرو. اس نے توبہ کی، ان کے پاس رہا، ذکر اذکار سیکھے، کچھ کیفیات نصیب ہوئیں اور ذکر پہ، نماز پہ، دین پہ لگ گیا. تو اجازت چاہی کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرا کام تو ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ضرور جا سکتے ہو لیکن وطن واپس نہ جاؤ. یہ جو ماحول ہوتا ہے یہ بھی انسان کو بدکار بنا دیتا ہے. تو ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ جن لوگوں میں تم رہتے ہو وہ اس طرح کا ماحول ہے کہ انہوں نے تمہیں بندے مارنے پہ مجبور کر دیا. تم میں دفاع کی طاقت تھی، ریزسٹنس پاور تھی، تو تم نے جواباً لوگوں کو قتل کرو. تو ایسے برے لوگوں کے پاس مت جاؤ. ہاں فلاں طرف چلے جاؤ، اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ نیک ہیں، باعمل ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تو نیک لوگوں کے پاس جاؤ. بدکاروں میں جاؤ گے تو وہ ماحول تمہیں پھر نیکی سے ہٹا کے برائی میں ڈال دے. تو وہ اس طرف چل پڑے اور اللہ کی شان کے تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ موت آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت دوزخ کے فرشتے آگے کہ اسے ہم نے لے کے جانا ہے، اور جنت کے فرشتے آگے کہ یہ تو توبہ کر چکا اور اللہ اللہ کرتا ہے، ذاکر ہے، اس کا دل روشن ہے، اسے تو ہم لے کے جائیں گے. چنانچہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ
ہمارے پاس بھی اس کا دفتر ہے اور ہمارے پاس بھی اس کی خبر ہے. اب جنت والے لے کے جائیں یا دوزخ والے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایسا کرو کہ اب یہ چونکہ نیکوں کی طرف چل پڑا ہے تو زمین کی پیمائش کر لو. اگر بدکاروں کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ اور نیکوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ. تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں کو پیمائش کا حکم دے کر زمین کو حکم دیا اللہ نے کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا اور دوسری طرف سے بڑھ جا. فرشتوں کو پیمائش پہ لگا دیا اور زمین کو خود حکم دیا کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا، کم ہو جا اور ادھر سے بڑھ جا. یہ نکل تو پڑا ہے میری رحمت کی تلاش. تو اہل اللہ نے بھی دلیل حاصل کی تھی کہ لوگوں کو جب اللہ اللہ سکھائی جائے تو انہیں سخت پرہیز بھی کرائی جائے. یہ نہ ہو کہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ راستے میں جاتے ہی لوٹا جائیں یا ایک آدھ دن میں وہ ختم ہو جائے اور پھر جیسے تھے ویسے ہی ہو جائے. بد پرہیزی نہ کریں، ایسے لوگوں سے نہ ملیں جہاں برائی کا تذکرہ ہوتا ہو، برائی ہوتی ہو، فحاشی ہوتی ہو. اور ہمارے زمانے تک بھی یہ پابندی تھی. جب ہم لطائف سیکھتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بازار کی چیز تو خیر بالکل ہی کھانا منع ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ پہلے تو یہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر کر بازار میں حلال چیز بھی پڑی ہو تو اتنے حسرت زدہ اور مساکین کی نظریں اس پر پڑتی ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، اس میں نحوست بھر جاتی. اتنے افلاس زدہ اور مفلوق الحال لوگ حسرت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہتے. تو پہلے تو پاک پلید حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ فرائض ہم باجماعت پڑھتے تھے لیکن سنتیں الگ ہو کر پڑھتے تھے. سنتیں پڑھ کے مسجد جاؤ اور جماعت کے ساتھ فرائض پڑھ کے بہتر ہے کہ گھر آ کر سنتیں پڑھو، ورنہ مسجد میں پڑھنی ہے تو الگ ہو جاؤ، نمازیوں سے الگ پڑھو. ورنہ جو محنت جو مجاہدہ لطائف پہ کیا ہے یہ ضائع ہو جائے. یعنی اس طرح کی پرہیز ان لوگوں سے بھی ہوتی تھی جو نمازی ہیں لیکن صوفی نہیں ہیں، ذاکر نہیں. تو پھر بے نماز یا بدکار کی سنگت یا ملاقات یا مجلس کا کیا ہوتا. اس کے باوجود یہ نعمت اس طرح سے عام کرنے کی اس عہد میں یہ سعادت حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں اللہ نے دی. اور یہ بہت بڑا انقلابی کام ہے کہ جس کام کے لیے بندے چنے جاتے تھے، منتخب لوگوں کو پھر انہیں تنہائی میں بٹھایا جاتا، شادیوں کی اجازت نہ دی جاتی، خاندان میں جانے کی اجازت، کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیں گی، یکسو ہو کر رہو کہ کچھ حاصل کرو. آپ اولیاء اللہ کے تذکرے جو یہاں بھی مشاہیر ہیں ان کے تذکرے آپ پڑھتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، منیر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ سارے لوگ یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے. کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کہ مشائخ اپنے ماحول سے دور بھیج دیا کرتے. اپنے ماحول سے بندہ جان نہیں چھڑا سکتا، کہیں رشتہ داری، کہیں دوستی، کہیں دشمنی، کسی سے لین دین، تو وہ چیزیں اسے اپنی طرف زیادہ متوجہ کر لیتی ہیں اور اپنی کیفیات کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے بڑے بڑے لوگ سارے جو ہیں وہ ممالک چھوڑ گئے، اپنے دیار چھوڑ گئے کہ جہاں نئی جگہ جائے وہاں وہ رشتے نہیں ہوتے، وہ مجبوریاں نہیں ہوتی. لیکن یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت ہے اور اتنی قوت ہے اس سلسلے میں کہ لوگ مجلس میں بیٹھ کر بھی اکیلے ہوتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کر بھی مجلس میں ہوتے ہیں. یہ شیخ کا کمال ہے، میرا اور آپ کا نہیں. اور جس طرح
پوری امت میں خلفائے اربعہ ممتاز ہیں، بے شمار اللہ کے مقرب ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کثیر جماعت ہے، مجاہدین کی کثیر تعداد ہے، عابد و زاہد کثرت سے ہیں، مفسرین، فقہا، ہر شعبے زندگی کے لوگ صحابہ کرام میں کثرت سے ہیں، لیکن خلفائے اربعہ چار ایسی ہستیاں ہیں جو منفرد ہیں اپنے منصب و مقام میں، کوئی پانچواں ان کا ہمسر نہیں ہے پوری امت۔ اسی طرح قیامت تک کی امت میں چار صاحب منصب لوگ ایسے ہوں گے جو خلفائے اربعہ کی طرز پر ہوں گے، اور بارگاہ رسالت پناہی میں مسجد نبوی کی مجلس میں اگر دیکھا جائے، اللہ مشاہدہ نصیب کرے، تو خلفائے اربعہ جہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہی چار سیٹیں اور ہوتی ہیں، اور یہ بعثت عالی اور خیر القرون کے بعد سے لے کر قیامت تک اس ساری مخلوق میں چار لوگ ایسے ہوں گے جو ان کرسیوں پر بیٹھے، کوئی پانچواں اس امت میں ان کا ہمسر نہیں ہوگا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان چار میں سے ایک۔ یہ جو طوفان ہے برکات کا اور انوارات کا، اور ہر کیو میں کشف کی بات کر رہا ہے، چھوٹا بڑا ذکر کی بات کر رہا ہے، مرد و خواتین ذکر کی بات کرنے، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ یہ پیچھے جو طاقت، جو پاور ہاؤس ہے، جو طاقت جو ہستی دے رہی ہے، جہاں سے انوارات اور فیاضات نبوی آ رہے ہیں، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ ان چار میں سے ایک حضرت رحمت اللہ تعالی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بتائی نہیں جاتی، اور بتائی اس لیے نہیں جاتی کہ اکثریت نے جانتی نہیں ہے، تو بتائے گی کیا؟ جو بات کوئی جانتا نہیں وہ بتائے گا کیا؟ تو بتانا دور کی بات ہے، اس کے جاننے والے لوگ بھی نہیں ملتے۔ جس طرح کتنی امت ہے، کب سے 15 صدیاں بیت گئی، جانے دنیا کی عمر کب تک ہے، تب تک یہ امت چلے گی۔ تو اس پوری امت میں اگر خلفائے اربعہ کی تعداد پہ چار منتخب لوگ ہوں گے، الحمدللہ میں چاروں کو جانتا ہوں، لیکن وہ چاروں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ صرف یہ جاننا ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان چار ہستیوں میں سے ایک، وہ قوت ہے جو آپ کو اللہ اللہ پہ لگائے ہوئے، آپ جس دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو خواہی نہ خواہی آپ کو ایک طاقت ملتی رہتی ہے۔ اب ایک بندہ نالے میں گزر رہا ہے تو وہ کیا تیرے گا، اور ایک دریا کی لہر میں آ گیا ہے تو آج خود تیرنا پڑ جاتا ہے، اسے لہریں ترا کے لے جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے فیوزات نبوی کا، جس کی وجہ سے ہم اس زمانے میں اور اس طور سے ہم صوفی ہیں کہ وہ پابندیاں جو بڑے بڑے اہل اللہ نے اور بڑے بڑے اکابر نے، بڑے بڑے صاحب منصب حضرات نے لوگوں کو حجروں میں بند رکھا، انہیں کھانا کم دیا، سونے کم دیا، اور محنتیں اور مجاہدے کرا کے، اور 2 سال تو ایک لطیفے پہ بزرگ لگوایا کرتے، تو 14 سال تو لطائف پہ لگ جاتے تھے، عمریں بسر ہو جاتی تھی سیکھنے میں، اور پھر فنا بقا تو جسے نصیب ہوئی اسے کہا کہ تم نے تو سلوک پورا کر لیا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ اور یہاں آپ لوگ ہیں، ہم ہیں، بیوی بچوں میں رہتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، دوستی دشمنی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے بھی ہیں،
اور بات ہوتی ہے تو کوئی عرشوں کی بات کرتا ہے، کوئی عالم امر کی، بھئی کس نے دے دیا آپ کو، کہاں سے لے، آپ کہاں سے آ گئے؟ لوگ تو فنا بقا تک کھپ گئے، عادیت مائیت اقربیت پہ کھپ گئے، لاکھوں ارواح مقدسہ بڑے بڑے بزرگ اقربیت پہ پڑے ہیں، مائیت پہ پڑے ہیں، عادیت پہ بڑے بڑے لوگ لطائف لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ بڑے بڑے نامور لوگ، کسی کو دیکھو تو کوئی فنا پر رسول ہے، کوئی فنا بقا ہے تو بہت بڑی ہستی ہے، اور کوئی سالک المجذوب ملتا ہے۔ تو یہ سیلاب جو ہے یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے تو نہ احتیاط کی نہ ہم سے پرہیز ہو سکی، اور اس کے باوجود ہم اہل اللہ کے دامن سے چمٹے ہوئے تو ہیں۔ یہ وابستگی ہی ایک بہت بڑا مقام ہے کہ کسی کے دامن سے وابستہ تو ہوں، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا مقام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نصیب ہے، آپ کو نصیب ہے، وہ بہت ہے یا تھوڑا ہے، اس بہت یا تھوڑے میں ہماری کاوش نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا اور شیخ کی توجہ کو کمال۔ اس کے باوجود پرہیز تو صحابہ کرام کو بھی بتائی گئی، تو قرآن کریم نے وہ پرہیز لکھی ہے، والذین لا یشہدون الزور، کہ میرے بندے جو ہوتے ہیں بیہودہ باتوں میں وہ شامل نہیں۔ زور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سٹیج ڈرامے، یہ ہمارے گانے بجانے کی محفلیں، یہ ہمارے خرافات جتنی سب اس میں ہیں۔ ایسا فعل، ایسا اجتماع جس میں تربیت کم اور وقت کا ضیاع زیادہ ہو، اور جسے ہم تفریح کہتے ہیں، تفریح شرعاً منع نہیں ہے، لیکن تفریح سے مراد شریعت میں یہ ہے کہ ایسے امور جو صحت کے منافی بھی نہ ہوں، جن میں تضییع اوقات بھی نہ ہو، جن میں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بندہ کچھ سیکھے بھی اور ہنسے بیٹھے بھی، وہ تو تفریح ہے۔ لیکن یہ بیہودہ اور اخلاق سے گرے ہوئے اجتماع جو ہیں، یہ اکٹھ جو ہیں، یہ تفریح نہیں ہے، یہ جرم ہے، وقت کا ضیاع ہے، دولت کا ضیاع، سب سے بڑی بات کہ جو توجہ الی اللہ نصیب ہوتی ہے اس سے محرومی کا سبب ہے۔ تو فرمایا میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان بیہودہ مشغلوں میں شامل نہیں ہیں۔ لا یشہدون والذین لا یشہدون الزور، واہیات کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر اتفاقاً ایسا ہو کہ جا رہے ہیں راستے میں، اب تماشا ہو رہا ہے، بھانڈ تماشا کر رہے ہیں، کوئی کنجر خانہ لگا ہوا ہے، کوئی گا بجا رہا ہے، تو وہ بڑی متانت اور سنجیدگی سے گزر جائے، ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا۔ اپنی توجہ کو محفوظ رکھ، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اپنے بس میں رکھتے ہیں، مرو کرامہ، سنجیدگی اور متانت سے گزر جاتے ہیں، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک اور بڑی نازک بات جو یہاں قرآن کریم نے بتائی، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اب میرے جو بندے ہوتے ہیں انہیں جب میرے نام سے اور میرے احکام کے حوالے سے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے بہرے کی طرح اس پر لپک نہیں پڑتی۔ یہ سب سے ضروری بات ہے، قرآن کی ہر بات بہت ضروری ہے، ہر بات اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں اس پر کہ اس کی طرف کوئی ہمیں متوجہ نہیں کرتا۔
یہ کیا بات ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں لپکتے کہ اللہ کی آیات پر کیا تحقیق ہے اور کیا اس میں تکلف ہے۔ آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے ہیں اور جتنی گمراہی پھیل رہی ہے، ہر گمراہی آیات کا مفہوم بگاڑ کر اس پر اس کی بنیاد رکھی ہے، حتیٰ کہ کذاب اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بے دینوں نے بھی آیات کے مفاہیم توڑ مروڑ کر اپنے نبوت کی بنیاد بنائی۔ ہر بدعتی آپ کو یا حضور کا حوالہ دے گا یا حدیث کا حوالہ دے گا یا قرآن کا حوالہ دے گا، آیت قرآن کی پڑھے گا، ترجمہ اپنی مرضی سے کرے۔ ہر گمراہ آپ کو دین کا حوالہ دے کر اور بنیاد بنا کر اس پر دین کی ایک عمارت کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں انہیں جب میری آیات کا حوالہ دیا گیا تو اندھے اور بہرے کی طرح نہیں لپکتے، وہ پوچھتے ہیں بھئی یہ جو آیہ کریمہ یا جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کا یہی مطلب صحابہ نے سمجھا تھا جو تم کہہ رہے ہو؟ جیسا عمل کرنے کا آپ کہہ رہے ہو ایسا ہی صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا تھا؟ مثلا نیکی کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس۔ اب ذکر نبی کی تو بات ہی کیا ہے میرے بھائی، جس ہستی کا ذکر خود نماز میں موجود ہے، صلاۃ و سلام بھی موجود ہے، آپ کی رسالت کی شہادت بھی موجود ہے اور آپ پر درود بھی موجود ہے، اور اگر رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح آپ جشن ولادت مناتے ہیں اور اس پہ سندے دیتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا؟ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ بات کریں گے تو بات اس پہ آئے گی حضور کا ذکر، حضور کا، بھئی حضور کے ذکر سے کس کافر کو انکار ہے؟ جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضور کا ذکر خیر جب ہر نماز کے ہر عطیات میں موجود ہے پھر کہاں نہیں ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا گیا ان کے تو سردار ہے محمد الرسول اللہ۔ ذکر خیر تو وہاں بھی آ گیا۔ بات ذکر رسول کی نہیں، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں یا ہمیں کرنے کا کہتے ہیں ایسے ہی حضور نے سکھایا تھا۔ کیا صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے اور حضور اس پہ خوش؟ آپ کہتے ہو ہماری اس محفل نعت میں حضور جلوہ افروز ہیں، تو کیا حضور اپنے عہد میں اسی طرح محفل منعقد کراتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے؟ اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو تم غلط کہہ رہے۔ خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کوئی جلوس دکھا دو، تو اگر وہاں نہیں ہے تو پھر آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، آپ غلط معنی اور غلط مفہوم اخذ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات قرآن نے تاکید والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے کہا جاتا ہے یہ کام کرنا ضروری ہے، حدیث پڑھ کے کہا جاتا ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے کی طرح قرآن کا نام سن کر نہیں بھاگ پڑتے۔ کہتے ہیں بھائی قرآن جس طرح قرآن کے الفاظ حضور نے سکھائے، قرآن کے مفاہیم بھی حضور نے سکھائے، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مفہوم ہے قرآن۔ تو یہ جو مشورہ آپ دے رہے ہو یہ وہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر اس ایک بات کی توفیق ہو جائے تو سارے اختلافات امت میں مٹ جاتے ہیں اور ساری گمراہیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو پرہیز کے معاملے میں اب کوئی دین کے نام پہ ووٹ لے رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ حکومت بنا رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں پچھلے 60 برسوں میں دین کا نام کتنا اچھالا گیا، بلکہ اب آن کے کوئی نئے ایشو بنے ہوں تو پچھلے 60 برسوں میں تو 2 ایشو تھے، ایک کشمیر اور ایک اسلام۔ تو 60 برسوں میں اسلام کا کام کتنا ہوا؟ ووٹ تو لوگوں نے اسلام کے نام پر لیے اور ہم نے اسلام کے جھنڈے پہ دیے۔
کام اسلام کا کتنا ہوا، بیچا گیا اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اندھے بہرے ہو کر اس طرح جال میں نہیں پھنستے، وہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ بھئی دین اللہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کا نام ہے، دین تعامل صحابہ کا نام ہے۔ تو جو مفہوم آپ بتا رہے ہو کیا یہی مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا؟ لم یخروا علیہا صما وعمیٰ، اندھے بہرے ہو کر اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ کتنے لوگوں کو، کتنی مخلوق کو محض دین کے نام پہ دھوکہ دے کے گمراہ کیا جا رہا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کو مانا نہیں جائے گا کہ اللہ اس نے تو تیرا نام لے کر اور قرآن کی آیت پڑھ کر کہا تھا تو میں پیچھے چڑھ فرمایا تم اندھے تھے، بہرے تھے، تمہیں بھی میں نے ہوش دیا تھا، تمہیں آنکھیں دی تھی، عقل دی تھی، سوچ دی تھی، اور معیار تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ کرام ہیں جن کے عمل پر حضور نے مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اور فرمایا میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ تو مجھ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ اگر مجھ پہ کرم فرمایا ہے تو میرے گھر والوں کو بھی نیک بنا، میری بیویوں کو نیکی کی توفیق عطا کر، میرے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا کر۔ وہ اپنی کوشش، صرف کوشش نہیں کرتے، دعا بھی کرتے رہتے ہیں، آگے ہر ایک کا اپنا نصیب، لیکن ان کا مجاہدہ، ان کی محنت، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں بھی دین ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور تمنا ان کی یہ ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیکی کرنے والوں کا پیشرو بنا، اگلی صف میں رکھ، آگے لگا دے نیکوں۔ جو لوگ تیرے ساتھ رشتے محبت استوار کرتے ہیں، جو لوگ تیری اطاعت کی خاطر عمریں گزارتے ہیں، یا اللہ مجھے ان کا پیشوا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جو سلامتی سے ان محلات میں فروکش ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے بنا رکھے ہیں، اور جہاں انہیں سلامتی کے اور سلام کے تحفے ملیں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے، جو رہنے کی مزیدار جگہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ تو میرے بھائی، جہاں صلاۃ ہے، جہاں ذکر ہے، جہاں محنت ہے، جہاں مجاہدہ ہے، جہاں شیخ کی ضرورت ہے، جہاں تربیت کی ضرورت ہے، وہاں یہ پرہیزیں بھی ضروری ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہمیں عظمت شیخ کے طفیل ہم آزادانہ پھرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ صوفیاء کی زندگیاں پڑھیں، ان سے یہ سب کچھ چھوٹ گئے تھے کہ توجہ تو اس طرف ہو جاتی ہے، ادھر سے کیا خاک ملے گا۔ تو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ برکات ہے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، لیکن ہمیں ان پرہیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو قرآن کریم نے بتائی۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد میں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھے، اپنی یاد میں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اپنی یاد میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر میں کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين فانك على كل شيء قدير ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سبينا برحمتك يا الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔